بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ پہلے یہ بتائیں کہ میری یہ شرٹ کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ بالکل نئی ہے، آج پہلے دن پہنی ہے۔ پتہ نہیں شرٹ کہتے ہیں قمیض کہتے ہیں، جو بھی ہے سردیوں کے لیے کمال چیز ہے۔ اچھا، میں پبلسٹی نہیں کر رہا، میں برانڈ نیم نہیں بتا رہا آپ کو ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک بار پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس توقعات کے عین مطابق دوسرے روز بھی موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ ہر جگہ پر طرح طرح کے تبصرے جاری ہیں۔ سوشل میڈیا پر کب تک یہ معاملہ جاری رہے گا کہا نہیں جا سکتا، لیکن کل سے اب تک تو ایک ہلا گلا جاری ہے۔ عمران خان کی سیاست اور ان کی زندگی پر بھی نظر ڈالیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ جیل میں بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں۔ خواجہ آصف کی ایک سوشل میڈیا پوسٹ جو ہے وہ کیسے مقبولیت کا معیار بن گئی ہے۔ کل پشاور میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہے ناظرین، وہاں کیا ہو سکتا ہے، کس طرح کا عوامی رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ میرے جیسے بزدل اور تھوڑ دلے کیوں اس جلسے سے پریشان ہیں؟ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کے پی میں 9 مئی کے تمام مقدمات قلم کی ایک جنبش سے ختم کر دیے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا، اس پر بات کریں گے ناظرین۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس کے بعد ابھی تک صرف اسی پر تبصرے اور تجزیے ہو رہے ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں یوں تو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں جن کی ایک خاص طبقہ ستائش بھی کر رہا ہے، تو بہت سارے لوگ ان پر اعتراضات بھی اٹھا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان جس طرح کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کی پارٹی پر پچھلے 3 سال میں جس طرح کا جبر روا رکھا جا رہا ہے، ان کے لیے معمول کی سیاست کے جس طرح سب دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اس کے بعد سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے سخت بیان بازی عمران خان اور ان کی جماعت کی سیاسی مجبوری تو ہو سکتی ہے، مگر کسی ریاستی ادارے کا ترجمان کا اس طرح سامنے آ کر کسی بھی سیاسی رہنما کو ہدف بنانا کسی بھی طرح جو ہے وہ جو ایک سیاسی اور قومی فضا ہے، اس کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی۔ البتہ جب تک ملک کی مقبول ترین جماعت اور سلامتی کے اداروں میں یہ ایک فرکشن جاری رہے گی، نون لیگی اور فارم 47 والا ٹولہ جو ہے وہ اپنی مچھلیاں اس پانی سے پکڑتی رہے گی، یعنی اس کی بینیفیشری رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کل کی نیوز کانفرنس کے بعد وفاقی وزراء کے بیانات جو ہے وہ آگ پر تیل کا کام کر رہے ہیں۔ نیوز کانفرنس کے دوران بھی نون لیگی اثاثہ سمجھے جانے والے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ کہا جو پریس کانفرنس کا حاصل بن گیا۔ جس جوش سے سوال کیا گیا، بلکہ میں اس کو سوال نہیں مطالبہ کہوں گا، اس کے جواب میں ڈی جی صاحب نے جانے انجانے میں جو جواب دیا، جو سخت لفظ استعمال کیے، اس نے کے پی میں خدشات کے عین مطابق ایک ریاکشن پیدا کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک کا یہ کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کو گالی پورے کے پی کے عوام کو اور قبائل کو اور قوم کو گالی ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات جو ہے خیبر پختونخوا کے شفیع جان، وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی نے سہیل آفریدی کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے کے پی اور اس کی 5 کروڑ عوام کی بے عزتی ہوئی ہے۔ ہم ڈی جی آئی ایس پی آر سے معافی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بات یہی نہیں رکے گی، بلکہ اس معاملے پر کے پی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، جس میں اس بیان پر قرارداد لائی جائے گی۔ یوں ایک صوبے کی منتخب اسمبلی جو ہے ملک کے ایک اہم ادارے کے ترجمان سے متعلق کوئی مذمتی قرارداد منظور کر سکتی ہے۔ ناظرین، معاملات بہت ہی خطرناک رستے پہ چل نکلے ہیں۔ یقین کریں اس لڑائی میں ملک و قوم کو سوائے نقصان کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پوری نیوز کانفرنس پر حقیقی رد عمل کل پی ٹی آئی کے پشاور کے جلسے میں آئے گا۔ اس جلسے کے حوالے سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید اس میں لوگ اتنی بڑی تعداد میں شریک نہ ہوں، مگر اب نئے سیاسی منظرنامے کے باعث صوبے کے عوام کو جلسے میں آنے کا ایک جواز مل گیا ہے۔ پریس کانفرنس کے بعد صوبائی حکومت نے کے پی میں درج ہونے والے 9 مئی سے متعلق تمام مقدمات واپس لے کر پہلے ہی نیلے پہ دہلا دے مارا ہے۔ کے پی حکومت کے اس فیصلے پر مرکز میں بہت غصہ پایا جاتا ہے، اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس حوالے سے مرکز میں کسی قانون سازی کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے۔
جس کے مطابق 9 مئی کے مقدمات کو کوئی صوبائی حکومت واپس نہیں لے سکتی۔ بہرحال سر دست تو سہیل آفریدی نے ماسٹر سٹروک کھیل دیا ہے 9 مئی کے مقدمات ختم کرنے کا اعلان کر کے۔ یہ ناظرین پہلا موقع نہیں ہے کہ سرکار کی مدعیت میں درج ہونے والے مقدمات ایک سیاسی سیٹ اپ کے خاتمے اور نئی حکومت کے آنے کے بعد ختم کیے گئے ہوں۔ حیران کن بات یہ تھی کہ علی امین کی حکومت نے 1.5 سال تک یہ مقدمات چلنے کیسے دیے، یہ سوال اٹھا رہے ہیں کے پی کے لوگ۔ بات ہو رہی تھی کل کے جلسے کی، تو ناظرین ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس جلسے کو مرکزی حکومت اور ادارے باریک بینی سے مانیٹر کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس جلسے میں بڑی سخت تقاریر ہوں گی جس میں عمران خان کو سیکیورٹی رسک قرار دینے اور سہیل آفریدی کو مبینہ طور پر دی جانے والی گالی کا جواب دیا جائے گا، جب ڈی جی صاحب نے کل خود یہ کہہ دیا ہے کہ جو کچھ وہ عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایسا انہوں نے پہلے کسی کے بارے میں نہیں کہا۔ اس لیے ناظرین مجھے خدشہ ہے کہ کل جو کچھ پشاور جلسے میں کہا جائے گا ایسا بھی پہلے کسی نے نہیں کہا ہوگا۔ بہرحال یہ میری خبر نہیں، میرا خدشہ ہی ہے، میری دعا ہے اور میری خواہش ہے اور میری درخواست ہے کہ کل پی ٹی آئی کی قیادت کچھ ہاتھ ہولا رکھے تاکہ مستقبل میں قربت کی اور معاملات کی درستی کی کوئی راہ نکل سکے۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی قیادت کا فرض بنتا ہے کہ معاملات کو مزید تلخی کی طرف جانے سے بچائے، اور لیکن یہاں پر بھی دو باتیں ہیں ناظرین، ایک تو تقاریر اور دوسری جلسے کے شرکاء کی طرف سے بلند ہونے والے نعرے، یہ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ نہیں رکھے جا سکتے۔ بہرحال اگر سٹیج پر موجود قیادت جو ہے وہ ہجوم کو جلسے کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ وہ سامنے سے آنے والے نعرے ایسے بلند نہ ہونے دے جس سے فرکشن میں اضافہ ہو۔ بہت سارے میرے ناظرین میری بات سے اختلاف کریں گے، لیکن میں پھر بھی اپنے اس موقف پہ قائم ہوں کہ اس وقت ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی ضرورت ہے، درجہ حرارت کم کیا جائے، یہی ملک و قوم کے بہترین مفاد میں ہے۔ اگر ایک طرف سے کچھ کہا گیا ہے جو دوسروں کی دل آزاری کا باعث بنا ہے تو حکمت اور تدبر کا تقاضا یہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ برداشت کا مظاہرہ کرے۔ بہرحال دعا کریں کہ کل کا جلسہ خیر خیریت سے گزر جائے۔ جہاں تک عمران خان کو سیکورٹی رسک قرار دینے کی بات ہے تو عمران خان نے تو کبھی فوج یا اس کی قیادت کو سیکورٹی رسک نہیں کہا، بلکہ عمران خان تو بارہا یہ کہتے رہے کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا، بلکہ عمران خان نے ایک بار یہ بھی کہا کہ اس ملک کے لیے فوج عمران خان سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ معاملات کو مزید الجھانے اور لڑائی کو طول دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ناظرین ڈیفینیٹلی جلتی پر تیل ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی اب کسی بھی وقت گورنر راج لگ سکتا ہے۔ اس پر سیاسیات کے استاد جناب ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے بڑی بے لاگ رائے دیتے ہوئے کہا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کے پی میں گورنر راج لگایا گیا تو جو بھی منتخب وزیر اعلیٰ اور کابینہ کی جگہ لے گا ظاہر ہے کہ وہ بہت بہادر ہوگا جو جگہ لے گا، یعنی جو گورنر بنے گا۔ گورنر راج پر جو ممکنہ رد عمل ہو سکتا ہے اس کا سامنا کرنا بہت دل گردے کا کام ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا اس کا ادراک تو دور کی بات ہے، خیال سے بھی ڈر لگتا ہے۔ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ فکر نہ کریں ہم سب سنبھال لیں گے، ایسے خوش آمدیوں کی باتوں پر نہ جائیں۔ یہ بڑی پتہ کی بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ اچھا ناظرین، عمران خان نے اپنے پورے کرکٹنگ کیریئر میں کبھی بھی T20 میچ نہیں کھیلا تھا۔ ان کے اس دور میں محدود اوورز کا یہ فارمیٹ جو ہے متعارف ہی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے یا تو ٹیسٹ کھیلے ہیں یا ون ڈے کھیلے ہیں۔ عمران خان کی بطور کپتان اصل طاقت جو ہے وہ ٹیسٹ میچ میں ظاہر ہوتی تھی۔ کئی ٹیسٹ میچ انہوں نے تنہا اپنی کارکردگی اور زیرک کپتانی کی وجہ سے پاکستان کو جتوائے، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ جب بطور بولر وہ اپنی پیک پہ تھے تو ان کے ٹیم میٹ بتاتے ہیں، ٹیم کے ساتھی بتاتے ہیں کہ وہ اپنے مخالف بلے بازوں کو کہہ کر آؤٹ کیا کرتے تھے، جب وہ یا کروایا کرتے تھے، وسیم اکرم، وقار یونس، سرفراز نواز کو کہہ کے پھر آؤٹ کرواتے تھے کہ یہاں گیند کرو، یہاں فیلڈ لو، 2-3 بال ادھر کرو، پھر یہ بال کرنا، تو وہ کہہ کے بھی آؤٹ کرواتے تھے اور کہہ کے آؤٹ کرتے بھی تھے۔ تو جب وہ رن اپ کے لیے آتے تھے تو کہتے ہیں کہ جی وہ ان کے ایک جوش ان کے ہمراہ ہوتا تھا، بال کرانے کے بعد ان کی سفید رنگت جو ہے وہ سرخی مائل ہو جاتی تھی اور وہ مد مقابل بلے باز کی طرف غسیلی نگاہوں سے دیکھتے تھے، پھر وہ واپس مڑتے اور اگلی گیند کرانے کی تیاری کرتے۔ کوئی بلے باز انہیں تنگ کرتا تو عمران خان اسے ٹریپ کر کے اس سے غلطیاں کراتے تھے۔ کرکٹ میں ناظرین آپ بھی جانتے ہیں ٹرم بولی جاتی ہے سلیجنگ، یعنی اس سے مراد یہ ہے
کہ بالر اپنے مخالف بلے باز کو اپنی غسیلی نگاہوں اور اکثر اپنے تند و تیز جملوں سے مشتعل کرتا ہے، غصہ دلاتا ہے۔ بالر کے اس جارحانہ رویے کو دیکھ کر بلے باز جو ہیں وہ غصے میں پاگل ہو کر غلطی کر بیٹھتے اور یوں کوئی غلط سٹروک کھیل کر اپنی وکٹ گنوا بیٹھتے۔ عمران خان نے بطور بالر بڑے بڑے بلے بازوں کو اسی ٹریپ میں لا کر آؤٹ کیا ہے۔ وہ اپنے جملوں سے مخالف بلے بازوں کو پہلے مشتعل کرتا تھا، پھر ان کی کلی اڑا دیتا تھا۔ جب بلے باز آؤٹ ہو کر پویلین کی راہ لیتا تھا تو عمران خان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ کل سے عمران خان کے کرکٹ کیریئر کے یہ کئی واقعات نہ جانے کیوں میرے ذہن میں گھومنے لگے ہیں۔ اچھا ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اداروں کے خود ساختہ سبھی ترجمان اس کام میں فیل ہو گئے جس کے لیے انہیں تھپکی دی جاتی تھی۔ اس نیوز کانفرنس کے بعد اب ان ترجمانوں کی مستقبل میں ضرورت جو ہے مزید کم ہو جائے گی۔ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اب آئندہ بھی ایسے موضوعات پر چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے خود ڈی جی آئی ایس پی آر کو خود سامنے آنا پڑا کرے گا، کیونکہ فوجی ترجمان سے نیچے والے تمام ابلاغی نیٹ ورکس جو ہیں وہ مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام رہے ہیں۔ اگر اداروں کی ان خود ساختہ ترجمانوں کی بات میں کوئی وزن باقی رہ گیا ہوتا تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو خود سامنے نہ آنا پڑتا۔ محترم جناب فیصل وافڈا صاحب، محترم جناب منیب فاروق صاحب، محترم جناب حسن ایوب صاحب جیسے ترجمانوں کی وقت اب پتہ نہیں پہلے جتنی رہے گی یا نہیں، کیونکہ لوگ ڈی جی آئی ایس پی آر کے علاوہ کسی کی بات کو سنجیدگی سے لیں گے نہیں۔ فیصل وافڈا سے تو پہلے ہی دونوں جماعتیں اعلان برات کر چکی ہیں، اعلان لا تعلقی کر چکی ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے فیصل وافڈا کے وہ ایسی کی تیسی والے بیان کو غیر ضروری اور ان کی ذاتی سوچ قرار دی ہے۔ اب نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی فیصل وافڈا کے بیانات سے بلکہ اظہار لا تعلقی کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی شیلا رضا کہتی ہیں کہ فیصل وافڈا پیپلز پارٹی کی پالیسی بیان نہیں کر رہے، ہماری پارٹی میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں ہوتی، اس طرح کی بات کرنا پیپلز پارٹی کا کلچر نہیں ہے، ڈس اون کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف پہلے ہی فیصل وافڈا کو بے نامی سینیٹر قرار دے چکی ہے۔ میرے خیال میں بیان بازی کی یہ جنگ جو ہے وہ ایک حتمی فیز میں داخل ہو گئی ہے۔ اس فیز میں شاید ہر کارے جو ہے وہ کسی کام نہ آ سکیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الٹا بوجھ ہی بن جائے۔ اچھا ناظرین، خواجہ آصف صاحب کی ایک پوسٹ اور اس پہ آنے والا رد عمل جو ہے وہ ایک طرح کا معیار بن گیا ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں ہمدردیاں اور مقبولیت کو جانچنے کے لیے۔ خواجہ آصف صاحب کی وہ پوسٹ نہیں ہے، بلکہ خواجہ آصف صاحب نے اپنی ایک ویڈیو اپنے ہی پیج پہ شیئر کی ہے جس میں وہ عمران خان کی بہن کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ ان کا غیر ذمہ دارانہ انٹرویو تھا جو انہوں نے غیر ملکیوں کو دیا ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ یقین کریں کہ وہ بڑی اپنی طرف سے مدلل گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک فطری بات ہوتی ہے کہ انسان کے اپنے پیج پہ، انسان کے اپنے پروفائل پہ اس کے دوست جو ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو لائک کیا ہوتا ہے، سبسکرائب کیا ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو بھی پوسٹ ہوتی ہے زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ اس کے حق میں ہی اس کو انڈورس کیا جاتا ہے۔ کیسی بدقسمت شخصیت کے حامل ہیں خواجہ آصف صاحب کہ ان کی اپنی پوسٹ جو ہے فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا جو انہوں نے یہ کی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے نیچے ناظرین 90% بلکہ اس سے بھی زیادہ 90% بھی میں محتاط کہہ رہا ہوں، ان کے اپنے پیج پہ اگر کوئی اخبار یا کوئی اور ویب سائٹ اٹھا کے دے دیتا اور نیچے لوگ کرتے تو وہ دوسری بات ہے۔ ان کے اپنے پیج پہ، خواجہ آصف صاحب کے اپنے پیج پہ آپ بھی جا کے ذرا ملاحظہ فرما لیں، اس پوسٹ یا انٹرویو کے نیچے جو گفتگو انہوں نے کی ہوئی ہے اخبار نویسوں سے، اس کے نیچے ذرا کمنٹس پڑھ لیں، آپ کو صورتحال واضح ہو جائے گی کہ لوگ کیسے سوچ رہے ہیں، لوگوں کی سوچوں کا زاویہ کیا ہے۔ 90% سے زیادہ لوگوں نے وہ درگت بنائی ہے خواجہ آصف سے کہ خواجہ آصف کو اپنی دوبارہ اس طرح کی پوسٹ کرتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے، لوگوں کے جو نبض ہے اس پر ہاتھ رکھنا چاہیے، سارے سیاستدانوں کو، سارے اداروں کو۔ ناظرین، آخر میں کومل جویا کے 2 اشعار سن لیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ گونگے تو کروڑوں ہیں مگر بولنے والے، گونگے تو کروڑوں ہیں مگر بولنے والے، گنتی کے ہیں بے خوف و خطر بولنے والے، تو چھوڑ گیا ہے تو بھٹکتے ہیں سرے شہر،
تو چھوڑ گیا ہے تو بھٹکتے ہیں سرے شہر، ہم لوگ تیری ذات کو گھر بولنے والے، ہم لوگ تیری ذات کو گھر بولنے والے۔ بستی میں غلط بات کی تشہیر ہے اتنی، دیکھے ہیں یہاں خیر کو شر بولنے والے، دیکھے ہیں یہاں خیر کو شر بولنے والے۔ اس گرد کے پیچھے ہے وہی گھور اندھیرا، اے گرد کے منظر کو سحر بولنے والے، اے گرد کے منظر کو سحر بولنے والے۔ یہ دام فریباں ہے ذرا بچ کے میرے دوست، یہ دام فریباں ہے ذرا بچ کے میرے دوست، جھوٹے ہیں یہ دیوار کو در بولنے والے، جھوٹے ہیں یہ دیوار کو در بولنے والے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔